آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی کے مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوشش ہے مسئلے کو جلد پرامن طریقے سے حل کریں۔ امیر مقام نے کہا کہ بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے بات کر کے مسائل حل کریں۔ قمر زمان قاہرہ بولے اپنے ساتھیوں کے جائز مطالبات پر ان کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں تشدد، جلاؤ گھیراؤ اور فائرنگ، مظاہرین کے پولیس اہلکاروں پر حملے، وردیاں پھاڑ دیں، رہائش گاہوں اور ایمبولینسز کو آگ لگا دی گئی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کے مطابق اسلحہ چھین کر فائرنگ بھی کی گئی۔ کہا شرپسندوں نے ہماری رہائش گاہوں کا گھیراؤ کیا، سامان جلایا اور ایمبولینسز کو تباہ کیا۔ پولیس نے پرامن احتجاج کی اپیل کی مگر مظاہرین باز نہ آئے۔ پرتشدد واقعات میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے مذموم مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ محسن نقوی نے پمس اسپتال میں آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، اہلکاروں کی خیریت دریافت کی، اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا، اہلکاروں کی صحافیوں پر تشدد۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عوامی ایکشن کمیٹی کے متعدد کارکنان گرفتار۔ اسلام آباد پولیس عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے پریس کلب میں داخل ہوئی۔ گرفتار کارکنان میں خواتین اور وکلاء بھی شامل۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب۔ کچھ لوگ اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واقعے پر صحافی برادری سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا صحافیوں پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مکمل تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی ایک اور دہشت گردی، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا دھاوا۔ 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا، کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دیں۔ اسرائیلی فورسز نے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی منقطع کر دیا، چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ امداد غزہ پہنچانے کے لیے صرف محفوظ سرکاری چینلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ تمام کارکنان محفوظ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر قبضہ، پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی زیر حراست۔ اسرائیلی فوج نے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے نواسے منڈلا منڈیلا کو بھی گرفتار کر لیا۔ فلوٹیلا کے عہدیداران نے کہا ہے کہ لائیو سٹریمز اور کمیونیکیشن بند کر دی گئی ہے، کارکنان کو زبردستی اسرائیل منتقل کر دیا گیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے ترکیہ سے مزید کشتیاں روانہ۔ صوبے ہتائی کے ضلع ارسوز کی بندرگاہ سے 45 کشتیوں کا قافلہ بحیرہ روم روانہ ہوا، کشتیوں پر فلسطینی اور ترک پرچم لہرا رہے ہیں۔ عالمی سمود فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین نے کہا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن مسعود عالمی سمود فلوٹیلا کے قافلے میں شامل، انہوں نے رپورٹ کی کہ میکنیو نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو گئی ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، اقدام دہشت گردی قرار دے دیا، تمام افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں یہ بربریت بند ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد غزہ لے جا رہا تھا، کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اسرائیلی اقدام فلسطینیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنایا جائے۔ قطر کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے،
فلوٹیلا کے شرکا کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے، ذمہ داروں کو انصافی کٹہرے میں لایا جائے، غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی ضروری ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں مذمت، یورپ، لاطینی امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج، کئی شہروں میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، لاطینی امریکہ کے بیشتر شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اٹلی کے متعدد شہروں میں ہزاروں لوگوں کا احتجاج، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی، ایتھنز میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، برلن کے شہریوں کی بھی فلوٹیلا پر غیر انسانی حملے کی مذمت، برسلز میں عوام سراپا احتجاج، ترکیہ میں بھی فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا، کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر کے تجارتی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ حماس نے سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو سمندری دہشت گردی قرار دے دیا۔ حماس نے بیان میں کہا کہ صحافیوں اور کارکنان کی گرفتاری بزدلانہ اقدام ہے، اسرائیل کی پالیسی محصور عوام کو بھوک سے مارنے کی کوشش ہے، اقوام متحدہ اسرائیلی قیادت سے جرائم پر جواب طلب کرے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کی سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت، مفتی تقی عثمانی نے کہا اسرائیل نے سموتھ فلوٹیلا جیسے پرامن اور انسان دوست قافلے پر حملہ کیا، موجودہ صورتحال میں اسرائیل کے قول و قرار پر بھروسہ کرنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اسرائیل کا واحد علاج امت کے متحد قوت کا استعمال ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ امداد کی رسائی کے روکنے کے ساتھ ساتھ صہیونی فوج غزہ میں آتش و آہن کی بارش سے باز نہ آئی، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 53 فلسطینی شہید، جنوبی غزہ میں 29، وسطی غزہ میں 14، غزہ شہر میں 10 افراد کو نشانہ بنایا گیا، غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 66,225 ہو گئی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دو، پاکستان از اے کنٹری آف ان اینڈنگ اپرچونٹیز۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی، اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام ہے، معافی نہیں مانگوں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دو ٹوک جواب، کہتی ہیں سیلاب میں لیکچر دی جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، اب بس کر دیں، پاکستان کا ہر شخص اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرے تو ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز اگر پنجاب کے عوام کی عزت نفس کی بات نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ شمالی اور جنوبی پنجاب کی تفریق ڈالنے والے عوام کے دوست نہیں، پنجاب کے تمام شہروں کو بند مٹھی کی طرح جوڑ کر رکھنا چاہتی ہوں۔ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی، آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں، باہر نکلیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے؟ سیلاب کے نقصانات سے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ فوراً امداد نہیں مانگیں گے، کوشش ہے کہ پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں سے میں اپنے زور بازو سے معاملات ٹھیک کریں۔ باقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جب مکمل نقصانات کا اندازہ ہو تب عالمی برادری اس کے پاس تعمیر نو کے لیے رجوع کریں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے درمیان مذاکرات، مالیاتی ادارے کو گردشی قرض، بجلی ٹیرف وصولیوں اور نقصانات پر بریفنگ، اجلاس میں گردشی قرض کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرکولر ڈیٹ 2400 ارب سے کم ہو کر 1661 ارب روپے تک آ گیا۔ چین اب بدل چکا ہے، 14 برس پہلے جب آیا تھا تو بالکل مختلف تھا، چین کا مستقبل تابناک جنگوں نہیں معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا، سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ صدر زرداری کا چینی ٹیلی ویژن کو انٹرویو، کہا کہ چین کی معیشت مضبوط ہوئی، عوام خوشحال اور مطمئن ہے، ترقی کا حق سب کا ہے، چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہے، زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ فریق بنے بغیر پی ٹی آئی کو ریلیف ملا، جو برقرار نہیں رہ سکتا، پی ٹی آئی چاہتی تو فریق بن سکتی تھی، سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے وجوہات تحریر کی، فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ شامل، سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے 27 جون کو فیصلہ سنایا تھا۔ پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس، وکیل سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث
سماعت ملتوی۔ بانی کے وکلا کو کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سماعت 3 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل گواہ محسن ہارون پر جرا کریں گے۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، سڑک کنارے نصب بارودی مواد پھٹنے سے 4 اہلکار زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوع پر معائنہ کیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، شناخت شاہد مراد کے نام سے ہوئی، دوسرا نامعلوم ہے۔ پولیس کے مطابق رافع نامی شخص نے ساتھیوں کے ہمراہ پلاٹ کے تنازع پر فائرنگ کی، مقتولین گلی میں بیٹھے تھے، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ سے نوجوان کے قتل کی ہولناک واردات، لاش کی شناخت امداد حسین کے نام سے ہوئی، کچرا کنڈی سے مقتول کا سر اور مکان سے دھڑ برآمد ہوا، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کا معمہ حل کر لیا، 2 ملزمان گرفتار۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، مشرقی حصے میں اب بھی 8 سے 10 فٹ پانی موجود، موٹر وے M5 21 روز بھی بند، 20 کلومیٹر کا ٹریک 13 مقامات پر متاثر۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا مایوس کن آغاز، بنگلہ دیش کے ہاتھوں 7 وکٹ سے شکست، بنگلہ دیش کی ویمن ٹیم نے 130 رنز کا ہدف بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا، روبینہ حیدر کی ناقابل شکست 50، پاکستان ویمنز ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 39ویں اوور میں 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔